ہم نے آپ کے کھانے میں زہر ڈالا تھا۔ کہا کیوں ڈالا تھا؟ انہوں نے کہا اس لیے ڈالا تھا کہ اگر آپ سچے نبی ہوں گے تو آپ کو زہر نقصان نہیں دے گا، اور اگر آپ جھوٹے نبی ہوں گے تو زہر کھا کے آپ مر جائیں گے، ہماری جان چھوٹ جائے گی۔ تو آپ نے پوچھا پھر کیا ہوا؟ پھر کیا ہوا؟ میں تو آپ کے زہر سے نہیں مرا۔ انہوں نے کہا جی ہمیں معاف کر دیجئے، اور نبی علیہ السلام نے ان کو معاف کر دیا۔ یہ ایک حدیث ہو گئی ہے۔ کتنی ہو گئی؟ یاد ہو گئی ہے؟ دوسری حدیث آ رہی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے درمیان معاہدہ تھا کہ ہم ایک دوسرے کی مدد کریں گے۔ بنو قریظہ معاہدہ تھا، ہم ایک دوسرے کی مدد کریں گے۔ تو ایک مسلمان نے 2 آدمیوں کو قتل کر دیا غلطی سے، سمجھا یہ ہمارے دشمن قبیلے کے لوگ ہیں، راستے میں ملے تھے، ان دونوں کو مارا تو پتہ چلا وہ ایسے قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں جن کا نبی علیہ السلام سے معاہدہ ہوا ہے۔ تو قبیلے والے شکایت لے کر آئے کہ آپ کے آدمی نے ہمارے 2 آدمی قتل کیے ہیں، آپ دیت دو، آپ دیت دو۔ تو نبی علیہ السلام نے کہا ہاں دیت ان کا حق بنتا ہے، ہمارے آدمی کو قتل نہیں کرنا چاہیے تھا۔ غلط فہمی سے ہو گئی ہے، قتل ہو گئے، کہ دیت کے پیسے جمع کرو۔ تو صحابہ کمزور تھے، سارے پیسے جمع نہیں ہو سکے، اپنی طاقت کے مطابق تو جمع کر لیے۔ پھر مشورہ کیا کہ یہودی مالدار ہیں اور ہیں یہ ہمارے معاہد، ہمارا معاہدہ ہوا ہے، تو ان سے مدد کیوں نہ لیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس گئے اور کہا اس طرح ہمارے آدمی سے غلطی ہو گئی، ہم پر دیت آ گئی، ہمارے ساتھ تعاون کرو۔ تو انہوں نے آپ کو بٹھایا اور کہا جی ہم مشورہ کرتے ہیں، لیکن بٹھایا دیوار کے نیچے چارپائی پر، مشورہ شروع کیا الگ ہو کر۔ تو کیا کیا؟ کہا اس کو قتل کرنے کے لیے تو ہم وہاں جانا تھا، وہ تو یہاں آ گیا ہمارے پاس، اب تو اس کو مارنا آسان ہو گیا۔ تو قتل کی منصوبہ بندی کی کہ جہاں بیٹھا ہے نبی علیہ السلام، اوپر سے ایک بڑا پتھر گرا دیا جائے اور یوں آپ فوت ہو جائیں گے پتھر کے نیچے، اور ہم کہیں گے کہ ایک پتھر خود لڑک گیا اور مر گیا، ہمارا اس میں کوئی قصور نہیں۔ جب یہ پلان مکمل ہو گیا اور 2 آدمی کو بتایا کہ آپ نے بڑا پتھر مارنا ہے، اور لوگ بھی تیار ہو گئے، اتنے میں جبرائیل امین نے آ کر نبی علیہ السلام سے کہا کہ اس جگہ کو چھوڑیے۔ نبی علیہ السلام نے جگہ چھوڑی، پوچھا کیوں؟ کہ انہوں نے آپ کے قتل کی منصوبہ بندی کی ہے۔ نبی علیہ السلام نے کہا میں تو تعاون مانگنے کے لیے گیا تھا اور یہ قتل کرنا چاہتے تھے، یہ تو غدار ہیں۔ تو ان کو بلایا کہ آپ نے معاہدے میں غدر کیا ہے، آپ نے معاہدے میں خیانت کی ہے، اب ہمارا فیصلہ یہ ہے کہ آپ اتنے دنوں میں مدینہ خالی کرو، جو آپ کی مہنگی چیزیں وہ بیچو، جس سے آپ نہیں اٹھا سکتے جو چیزیں اور آپ کو نقصان ہوگا، وہ ابھی سے کہہ رہا ہوں بیچو، اور فلاں دن تک آپ مدینے کو خالی کرو، ہم اب آپ کو مدینے میں نہیں رہنے دیں گے، آپ نے غدر کیا ہے، خیانت کی ہے۔ وہ دن گزرتے گئے، ان کو عبداللہ بن ابی ابن سلول ملا، یہ رئیس المنافقین تھا، منہ پہ کہتا تھا میں مسلمان ہوں اور پیٹھ پیچھے وہ مسلمانوں کے خلاف سازش کرتا تھا۔ اس نے کہا عجیب لوگ ہو، آپ اپنے کھجوروں چھوڑیں گے، کھجوریں چھوڑو گے، زمین چھوڑو گے، اپنا آبائی علاقہ چھوڑو گے ایک آدمی کے کہنے پر؟ الیاذ باللہ، اس کی کیا طاقت ہے؟ اگر یہ آپ کو نکالیں گے، ہم آپ کو روکیں گے، رکھیں گے یہاں، آپ انکار کرو اور کہو کہ ہم نہیں نکلیں گے۔ یعنی یہودی نے نبی علیہ السلام سے کہا کہ دن تو ابھی پورے نہیں ہوئے جو دن آپ نے بتائے، لیکن ہم ابھی سے آپ سے کہہ رہے ہیں کہ ہم نہیں نکلیں گے، آپ نے جو کچھ کرنا ہے تو کرو۔ نبی علیہ السلام نے اس دن کا انتظار کیا اور اس دن پھر جہاد شروع کیا ان کے ساتھ۔ یہ قلعہ بند ہو گئے، بھاگ گئے،
قلعے کے اندر معصور ہو گئے، اندر جتنا کھانا پینا تھا وہ ختم ہو گیا، اب پریشان ہو گئے، باہر نکل نہیں سکتے تھے۔ انہوں نے ایک بہت بڑی خیانت کی تھی، پھر ایک منافق کے کہنے پر نبی علیہ السلام کی بات پہلے مانی پھر انکار کیا، تو اندر سے انہوں نے پیغام بھیجا کہ ہم سے غلطی ہو گئی، ہم سے غلطی ہو گئی، ہمیں اس منافق کے کہنے پر ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا جو ہم نے کہا، لہٰذا مہربانی کرو ایک بار پھر ہمیں معاف کرو۔ ہم اپنا بوریا بستر اٹھا کر چلتے ہیں اور مدینے کو خالی کرتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے معاف کیا، اور یوں مدینے سے بنو قریظ کے یہودی نکلے اور خیبر چلے گئے، خیبر میں آباد ہوئے۔ جب خیبر کی فتح کا موقع آیا تو یہ بہت ڈرے ہوئے تھے۔ ایک دن اچانک حملہ ہوا، یہ اپنے پھاوڑے لے کر زراعت کے لیے جا رہے تھے کھیتوں میں، انہوں نے دیکھا تو ایک شور بلند ہوا، محمد والخمیس، محمد والخمیس، محمد آ گئے، لشکر آ گیا۔ یہ دوڑے، سب کچھ چھوڑا، اپنی بیوی بچوں کو لے کر قلعے کے اندر بند ہو گئے، اندر سے مقابلہ کرنے لگے۔ صحابہ نے محاصرہ کیا، دن زیادہ گزرے۔ ایک رات نبی علیہ السلام نے کہا صبح میں جس کو جھنڈا دوں گا وہ خیبر کو فتح کر لے گا۔ ہر ایک صحابی رات کو دعا کر رہا تھا کہ فاتح خیبر میں بن جاؤں، مجھے جھنڈا ملے۔ فجر کی نماز کے بعد نبی علیہ السلام نے کہا علی کدھر ہے؟ علی کو بلاؤ۔ کہا جی علی بیمار ہے۔ کیا بیماری ہے؟ ان کی آنکھوں کا آشوب ہے، آشوب چشم ہے۔ نبی علیہ السلام نے مبارک لعاب منہ سے نکالا اور ان کی آنکھوں پہ ملا، کَأَلَّمْ یکن، ایسا ہوا جیسے بیمار تھے ہی نہیں۔ سبحان اللہ، اور اونچا بولیے، ایسا ہوا جیسے کہ بیمار تھے ہی نہیں۔ اور پھر کہا علی یہ جھنڈا لو اور جاؤ اللہ کے دشمنوں کو فتح کرو۔ جناب علی نے کہا کہ ایک دم ماروں؟ کہا نہیں، پہلے اسلام کی دعوت دو، اگر انہوں نے اسلام کی دعوت قبول نہیں کی پھر آپ قتال کرو۔ مسئلہ نہ بناؤ، کان نہیں کاٹو مارنے کے بعد، ناک نہیں کاٹو، آنکھیں نہیں نکالو، آگ نہیں لگاؤ، ان کی عورتوں کو نہ مارو، ان کے بوڑھوں کو نہ مارو، جن لوگوں نے اپنے تلوار کو نیام میں رکھا ہے ان کو نہیں مارو، جو ہاتھوں کو اٹھا دے ان کو نہ مارو، جو پناہ پناہ کی آواز لگائے ان کو نہ مارو، اور جو لڑنے کے لیے آ جائے ان کو مارو۔ جناب علی گئے، وہ علی تھا، انا الذی سمتنی امی حیدرا کلیس غابات کریہ المنظرا، میں وہ ہوں جس کو ماں نے حیدر کا نام دیا ہے۔ انا الذی سمتنی ام حیدرا، میں وہ ہوں جس کو ماں نے حیدر کا نام دیا ہے۔ کلیس غابات کریہ المنظرا، میں جنگل کا شیر ہوں، جس سے لڑتا ہوں اس کے چہرے کو تبدیل کر دیتا ہوں۔ جناب علی گئے اور ہاتھ ڈالا اس خیبر کے قلعہ کے دروازے پر، یوں کھینچا وہ گر گیا، اور اللہ اکبر کا نعرہ ہوا، خیبر خیبر یا یہود جیش محمد سوف یعود، خیبر خیبر یا یہود جیش محمد سوف یعود۔ بولیے، بولتے جائیے، خیبر خیبر یا یہود جیش محمد سوف یعود، خیبر خیبر یا یہود، اونچا بولیے، جیش محمد سوف یعود، خیبر خیبر یا یہود، خیبر خیبر یا یہود، جیش محمد سوف یعود۔ یہ جیش محمد نہیں، یہ نبی علیہ السلام کا لشکر، آپ اور ہم سب جیش محمد سوف یعود، خیبر خیبر یا یہود۔ یہودیوں خیبر کو یاد کرو، یہودیوں خیبر کو یاد کرو، نبی کا لشکر قریب آ رہا انشاءاللہ، انشاءاللہ آ رہا۔ روا ایسا موقع نصیب فرما کہ کہا جائے پاکستانیوں جہاد فلسطین کے لیے جانے کے لیے تیار ہو جاؤ، اجازت ہو گئی ہے، اور لوگ ہاتھ بلند کر کے اپنا نام لکھوائیں، ہم بھی جہاد فلسطین میں شامل ہونا چاہتا ہے۔ دونوں ہاتھ بلند، خیبر خیبر یا یہود، ذرا اونچا بول لیتے، خیبر خیبر یا یہود،
خیبر خیبر یا یہود جیش محمد سوف یعود خیبر خیبر یا یہود جیش محمد سوف یعود خیبر خیبر یا یہود جیش محمد سوف یعود اب ہاتھ بلند کر کے خیبر خیبر یا یہود جیش محمد سوف یعود خیبر خیبر یا یہود جیش محمد سوف یعود جیش محمد سوف یعود خیبر خیبر یا یہود ہاتھ بلند کرو خیبر خیبر یا یہود جیش محمد سوف یعود فتح ہو گئی. فتح کے بعد نبی علیہ السلام نے یہودیوں کو حکم دیا کہ آپ نکلو جزیرۃ العرب سے. یہودیوں نے درخواست کی ہمیں رہنے دو, ہمیں نہیں نکالو, خیبر سے نہیں نکالو. ہم پیشکش کرتے ہیں کہ ہم زمین میں فصل لگائیں گے, ہم کھجوروں کی حفاظت کریں گے, ساری محنت کریں گے, اور جو پھل آئے گا وہ آدھا آپ کو دیں گے, آدھا ہم لیں گے, ہمیں آدھے پہ رکھو, ہمیں نکالو نہیں. نبی علیہ السلام فرمایا نقرکم کما قر اللہ, جتنا اللہ چاہے ہم آپ کو ابھی رہنے دیتے ہیں, اور اللہ نے کہا نکالو پھر ہم نکالیں گے. اونچا بولو خیبر خیبر یا یہود جیش محمد سوف یعود. میں نے آپ کے سامنے 2 حدیث بتا دیے, اب تیسری حدیث آ رہی ہے, بہت غور سے سنو, بہت غور سے سنو. عبداللہ ابن سلام یہودیوں کے عالم تھے. جب نبی علیہ السلام مکہ سے مدینہ چلے گئے, لوگ ملنے کے لیے آتے تھے, وہ کون آدمی ہے جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے؟ تو عبداللہ بن سلام بھی آئے, لوگوں سے پوچھا وہ کون ہے جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے؟ دور سے بتا دیے وہ ہیں, وہ صاحب ہیں جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا. انہوں نے چہرے مبارک کو دیکھا, کہا انہو لیس بوجہ کذب, چہرے سے تو جھوٹا نہیں لگتا, چہرے سے تو جھوٹا نہیں لگتا. کیا مانا؟ جو آدمی بندوں پر جھوٹ نہیں باندھتا اور جھوٹ نہیں بولتا, وہ یہ کہے کہ میں نبی ہوں اور نبی نہ ہو, اور اللہ پہ جھوٹ بولے, ایسا نہیں ہو سکتا. انہو لیس بوجہ کذب, چہرے سے جھوٹا نہیں لگتا. آئے نبی علیہ السلام سے ملے, کہ میں نہیں جانتا آپ سچے نبی ہو سچے نبی نہیں ہو. 3 سوالات ہیں, ان کے اگر آپ نے جواب دیے تو میں آپ کو مان لوں گا سچا نبی. تیسرے کہ جواب نبی کے علاوہ کوئی نہیں دے سکتا. پہلا سوال, دوسرا سوال, تیسرا سوال یاد کرو, سوال بھی یاد کرو اور نبوت کی زبان سے دی ہوئے جوابات بھی یاد کرو, نمبر بھی لگاؤ. پہلا سوال عبداللہ بن سلام عالم یہود نے کیا کہ یہ بتاؤ قیامت کی بڑی نشانی کون سی ہے. دوسرا سوال یہ بتاؤ جب جنتی جنت کو جائیں گے تو سب سے پہلا کھانا جو اللہ کھلائیں گے وہ کیا ہوگا. تیسرا سوال یہ کیا بات ہے کہ لڑکا یا لڑکی پیدا ہوتی ہے تو کبھی شکل ماں پہ جاتی ہے کبھی شکل باپ پہ جاتی ہے. کیا 3 سوال ہیں, بڑے سخت سوال ہیں. نبی ہوں گے تو آپ جواب دیں گے, نبی نہیں ہوں گے تو آپ جواب نہیں دے سکتے. جناب نبی علیہ السلام فرمائے مجھے تو نہیں پتا تھا, ابھی جبرائیل نے آ کر جواب دے دیا, مجھے معلوم ہو گیا. کہا جبرائیل آپ کے پاس بھی آتا ہے؟ کہا ہاں آتا ہے. فذاک عدو الیہودی من الملائکہ, یہ تو فرشتوں میں یہودیوں کا دشمن فرشتہ ہے. کیا جواب ہے؟ پہلا سوال یہ قیامت کی بڑی نشانی کون سی ہے؟ آپ نے فرمایا ایک آگ جلائی جائے گی, وہ آگ سے ڈر کر لوگ ایک کونے, دنیا کے ایک کونے میں جمع ہو جائیں گے. آگ کو جو بجھائے گا وہ نہیں بجھے گی, آگ آگے آتی رہے گی, آگے دریا آئے گا, آگ دریا کو کراس کرے گی, بجھے گی نہیں. آگے پہاڑ آئے گا, آگ پہاڑ کو کراس کرے گی, بجھے گی نہیں. آگے زمین آئے گی, بیابان, بیابان زمین کو وہ کراس کرے گی, مٹی کو کراس کرے گی, آگ بجھے گی نہیں.
آگ جہاں اللہ تعالیٰ بجھانا چاہے تو بجھ جائے گی، اس آگ کا یہ فائدہ ہوگا، پوری دنیا والے ایک کونے میں جمع ہو جائیں گے۔ عبداللہ بن سلام نے کہا صدقتا، آپ نے یہ جواب ٹھیک دیا۔ دوسرے سوال کا کیا جواب ہے کہ جب جنتی جنت جائیں گے پہلا کھانا کیا ہوگا؟ جواب یہ دیا کہ جب جنتی جنت جائیں گے ان کو کیا کھلایا جائے گا؟ جواب یہ دیا فَزِيَادَةُ كَبِدِ حُوتٍ، فَزِيَادَةُ كَبِدِ حُوتٍ، یہ مچھلی ہے۔ آپ مچھلی کو زیادہ جانتے ہو، ہمارے ہاں تو مچھلی کم ہوتی ہے، ادھر پنج ند ہے، بڑے پورے پاکستان کی مچھلیاں جمع ہو جاتی ہے، آپ زیادہ جانتے ہو۔ یہ جو مچھلی ہے اس کا ایک جگر ہے، جگر کے اوپر تھوڑا سا گوشت ہوتا ہے، وہ تمام کا تمام بہت زیادہ لذیذ ہوتا ہے۔ مچھلی سے جگر کا گوشت لذیذ ہے، اور جگر کے گوشت سے وہ جو اوپر اضافی حصہ ہے وہ زیادہ لذیذ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ لذت والا گوشت جمع کر کے جنتیوں کو کڑائی میں پکا کر دے گا انشاءاللہ۔ جائیں گے انشاءاللہ؟ جانا ہے انشاءاللہ؟ دونوں ہاتھ بلند کر کے یا اللہ میں جنت لے جاؤ۔ عبداللہ بن سلام نے کہا آپ نے ٹھیک کہا، آپ نے ٹھیک کہا۔ تیسرا سوال جواب، تیسرا سوال تو یاد ہے نا؟ تیسرا سوال تو یاد ہے؟ کیا بات ہے کہ بچے کی شکل کبھی ماں کی طرح ہوتی ہے کبھی باپ کی طرف؟ ایسا نہیں ہے کہ لڑکوں کی شکل باپ پہ جائے اور لڑکیوں کی شکل ماں پہ جائے، ایسا نہیں ہے۔ ایسا نہیں تو اس کا الٹ بھی نہیں ہے کہ لڑکیاں باپ پہ جائیں اور لڑکے ماں پہ جائیں۔ یہ کیا بات ہے؟ مخلوط ہے، لڑکا کبھی ماں پہ جاتا ہے کبھی باپ پہ جاتا ہے، لڑکی کبھی ماں پہ جاتی ہے باپ بھی جاتی ہے۔ یہ جو ہماری شکل ہے میری آپ کی، یہ ایسا ہی ہے، یا ماں پہ گئی ہے یا باپ پہ گئی ہے۔ اس کا سوال پوچھا عبداللہ بن سلام نے، نبوت کا امتحان لے رہا، جواب دے رہا صاحب نبوت۔ کیا بات ہے؟ کبھی لڑکے اور لڑکی کی شکل ماں کی طرح ہوتی ہے کبھی باپ کی طرح ہوتی ہے۔ آپ نے جواب دیا کہ عورت کے جو بچہ دانی ہے جس کو رحم مادر کہتے ہیں، ہم اپنی زبان میں بچہ دانی کہتے ہیں، اگر باپ کا مادہ منویہ پہلے پہنچا، اگر باپ کا مادہ منویہ پہلے پہنچا تو بچے کی شکل باپ کی طرح ہو جاتی ہے۔ ماں کا مادہ منویہ رحم مادر میں پہلے پہنچا تو بچے کی شکل ماں کی طرح ہوتی ہے۔ عبداللہ بن سلام کہنے لگا صدقتا، پہلا سوال بھی ٹھیک جواب ملا، دوسرے سوال کا بھی ٹھیک جواب ملا، تیسرے سوال کا بھی ٹھیک جواب ملا۔ آپ نے تینوں سوالات ٹھیک حل کیے۔ نبی نے فرمایا جب ایسی بات ہے، آپ نے وعدہ کیا تھا کہ میں آپ کو نبی مانوں گا، اب ایمان لیا۔ عبداللہ بن سلام نے کہا ایسا نہیں، ان الیہود قوم بہت، ان الیہود قوم بہت، یہودی بہتان باندھنے والے لوگ ہیں، الزام تراشی والے لوگ ہیں، اسلام کے خلاف سازش کرنے والے لوگ ہیں۔ اس طرح نہیں ہوگا، آپ مجھے پردے میں چھپائیے، یہودیوں کے سرداروں کو بلائیے، ان سے پوچھئے عبداللہ بن سلام کیسا آدمی ہے، وہ کہیں گے یہ ہمارا مولوی ہے، ہمارا عالم ہے، اچھا آدمی ہے۔ پھر ان سے پوچھئے اگر وہ مجھے نبی مانے آپ مانو گے؟ وہ کہیں گے ہاں، جب مجھے بلائیے میں آپ کے سامنے ان کے سامنے آپ کو نبی مان لوں گا۔ یہ گہرے میں آ جائیں گے، وعدے میں آ جائیں گے، یہ بھی مان لیں گے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تجویز بڑی اچھی ہے۔ عبداللہ بن سلام کو چھپایا، یہودیوں کو بلایا، سارے سردار جمع ہو گئے، پوچھا کیف فیکم عبداللہ بن سلام، کیف فیکم عبداللہ بن سلام، آپ میں عبداللہ بن سلام کیسا آدمی ہے؟ سب نے بیک زبان ہو کر کہا خیرنا وابن خیرنا، اعلمنا وابن عالمنا، یہ ہم میں بہتر آدمی ہے، اس کا باپ بھی بڑا بہتر تھا، خیر ہے اس میں، اور یہ عالم آدمی عالم، باپ بھی عالم تھا۔ نبی علیہ السلام نے عبداللہ بن سلام کو بلایا، آ جاؤ عبداللہ، آپ کی میری بارے میں کیا رائے ہے؟ جو رائے ہے وہ میں بھی بولتا ہوں، آپ بھی بولو۔ عبداللہ بن سلام نے یہودیوں کی جرم میں اعلان کیا اشہد ان لا الہ
بولو اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ عبداللہ بن سلام مسلمان ہو گیا۔ یہودیوں سے کہا آپ نے وعدہ کیا تھا، اب وعدے کے مطابق مسلمان ہو جاؤ۔ اب وہ مسلمان نہیں ہوئے، سب بھاگ گئے اور جاتے ہوئے کہا شرنا وابن شرنا، یہ بھی بڑا شیطان آدمی ہے اور اس کا باپ بھی بڑا شیطان آدمی تھا۔ اندازہ لگاؤ 14 سال پہلے یہودی کتنے دشمن تھے اسلام کے۔ آج جب ان کے پاس دولت ہے، آج طاقت ہے، ان کے ہاتھ میں سائنس ہے، ان کے ہاتھ میں ٹیکنالوجی ہے، امریکہ کی حکومت ان کے ہاتھ میں ہے، برطانیہ کی حکومت ان کے پاس ہے، ویٹو پاور ان کے پاس ہے، فرانس ان کے پاس ہے۔ آپ دیکھو سارا عالم کفر ان کے پاس ہے، UN اس کے پاس ہے۔ وہ مسلمانوں کو کبھی بھی معاف نہیں کریں گے، کوئی بات نہیں، اگر وہ معاف نہیں کریں گے ہم بھی مقابلے کے اندر موجود ہیں۔ ادھر ستم کر ہنر آزما تو آزما، ہم جگر آزمائیں۔ قل جاء الحق وزاق الباطل ان الباطل کان زہوقا علی الحرب بیننا وبینہم سجا یومنا ویومہم، الحرب بیننا وبینہم سجا یومنا ویومہم، دورنا ودورہم، ستیز کر رہا ہے ازل سے تائم روز، چراغ مصطفی سے چراغ بولا بھی۔ کل خیبر کے میدان میں ہم نے یہ جنگ جیتی تھی، آج انشاءاللہ فلسطین کے میدان میں جیتیں گے انشاءاللہ۔ میں نے آپ کو 3 حدیثیں سنائی، چوتھے بھی سنا رہا ہوں، توجہ سنو، توجہ ہے؟ تینوں یاد آ گئی ہیں؟ تینوں یاد آ گئی ہیں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن ممبر پر تشریف لا رہے تھے، آپ مسکرا رہے تھے۔ صحابہ نے کہا آپ کی تو یہ عادت نہیں ہے، آپ تو غمزدہ رہتے ہیں، آج مسکرا رہے ہیں، کیوں مسکرا رہے ہیں؟ آپ کی یہ عادت نہیں ہے، کیوں مسکرا رہے ہیں؟ آپ علیہ السلام نے کہا کہ ہم باتیں کرتے ہیں، ہمیں اس کی رسید یہاں نہیں ملتی، آج رسید آ گئی ہے، سند آ گئی ہے، آپ میں سے ایک آدمی اٹھ کر ہماری باتوں کی تصدیق کرے گا۔ وہ پہلے عیسائی تھا، آج مسلمان ہوگا، اور وہ اعلان کرے گا کہ آپ کا نبی سچ کہتا ہے، تو مجھے اس کی خوشی ہو رہی، اس لیے مسکرا رہا ہوں۔ کون ہے آدمی؟ تمیم داری، بولو رضی اللہ تعالی عنہ، بولو، بہت غور سے سنو، بہت فائدہ ہوگا، بہت زیادہ، بہت غور سے سنو۔ اس کی کوئی بات نہیں تعداد کتنی ہے، بڑے جلسے میں بھی اتنی لوگ سنتے ہیں، بہت غور سے سنو۔ میں درمیان میں پوچھ بھی لیتا ہوں کیا کہا۔ تمیمی داری کھڑے ہو جاؤ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صداقت کا اعلان کرو۔ تمیمی داری کھڑا ہوگا، کہا لوگو آپ کا نبی سچا ہے، سچ بولتا ہے، میں یہاں باتیں سنتا تھا لیکن میں یقین نہیں کرتا تھا، مجھے لوگ کہتے مسلمان ہو جا، میں ٹالتا تھا، کوئی کہتا مسلمان ہو جا، میں ٹالتا تھا، نہیں بھائی آپ تو پڑھے لکھے نہیں ہو، آپ تو ویسے مسلمان ہو گئے، میں تو کچھ دیکھ کر مسلمان ہوں گا، ٹالتا تھا، یہاں تک کہ میں سفر پر گیا اور وہ بحری سفر تھا، بحری سفر پر گیا، ایک ملاح ہماری کشتی چلا رہا تھا، ہم کشتی میں بیٹھے ہوئے لوگ تھے، اتنے میں ملاح نے کہا کہ سامنے سے ہوا تنگ کر رہی ہے، میں آگے کو جا رہا ہوں، وہ مجھے پیچھے سے کہہ رہی ہے، اب میں تھک گیا ہوں، آپ میں کوئی کشتی چلانے والا ہو تو ٹھیک، ورنہ ہم کشتی کو دریا کے ہواؤں کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیں گے۔ موجود لوگوں میں کوئی کشتی چلانے والا نہیں تھا، ملاح کشتی چلانے والا تھک گیا تھا، لہٰذا اس نے کشتی چھوڑی، اب کشتی آگے کو نہیں جا رہی، پیچھے کو جا رہی۔ بخاری شریف کی حدیث سنا رہا ہوں، کیا کر رہا ہوں دیکھو، کیا کر رہا ہوں، بخاری شریف کی حدیث سنا رہا ہوں، مفت سنا رہا ہوں، بے ذوق لوگوں میں سنا رہا ہوں، قبرستان میں کھڑے ہو کر سنا رہا ہوں،
کیا کر رہا ہوں دیکھو، قدر کرو قدر کرو، کیا کر رہا ہوں دیکھو، کہہ رہا ہوں کشتی پیچھے کو چلی، ہوا تیز ہوتی کشتی بھی تیز ہوتی، ہوا تھوڑی نرم ہوتی تو کشتی بھی نرم چلتی۔ اب کشتی ہماری، ہوا ہماری کشتی کو چلانے والی، یہاں تک کہ ہوا تیز ہو گئی، ہماری کشتی بھی تیز ہو گئی۔ کتنی تیز ہو گئی؟ اگر ہم آگے کو چلتے اور 1 مہینہ لگتا مسافت پر، وہ ساری مسافت 1 رات کے اندر ہم پیچھے چلے گئے۔ بہت پریشان تھے، کیا کیا جائے، کوئی حل سمجھ میں نہیں آ رہا۔ اندازہ یہ تھا کہ ہم مر جائیں گے۔ اتنے میں طوفان آیا۔ جب طوفان آیا اور اس نے ہماری کشتی کو اٹھایا، اب ہم نے ایک دوسرے کو دیکھا کہ اب یہ آخری دیکھنا ہے، اس کے بعد دیکھنا نصیب نہیں ہوگا، ہم مر جائیں گے۔ طوفان نے کشتی کو اٹھایا، اٹھا کر اب طوفان نے کشتی کو پھینکنا ہے، پھینکنا ہے۔ اگر وہ دوبارہ اس کو دریا میں پھینک لیتا طوفان تو ہم مر جائیں گے، کشتی ڈوب جائے گی، اور اگر اس کو ساحل پہ گرا دے تو ہم بچ جائیں گے۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ طوفان نے ہمارے کشتی کو ساحل پہ گرا دیا۔ ہم بڑے خوش ہو گئے، بچ گئے، بچ گئے۔ جیسے ہم کشتی سے اترے تو ایک جانب دوڑے سارے جہاز والے، سارے بحری جہاز والے، کشتی والے دوڑے، یہ نہیں دیکھ رہے کہاں جا رہے، موت کے منہ سے نکلے دوڑے جا رہے، دوڑے جا رہے، یہ نہیں کہاں جا رہے۔ جب ہم تھکے بہت زیادہ تو ہمیں احساس ہوا کہ تو بیابان ہے، جنگل ہے، کوئی جزیرہ ہے، اس میں پتہ نہیں کوئی انسان رہتا یا نہیں رہتا، کوئی بستی ہے یا نہیں، ہمارے کھانے کا کیا ہوگا، رات کو رہنے کا کیا ہوگا، پینے کا کیا ہوگا۔ پریشانی کے عالم میں جا رہے جا رہے جا رہے جا رہے، دوڑ رہے دوڑ رہے۔ اچانک دیکھا آگے ایک جانور کھڑا ہے، جانور بھی بڑا عجیب جانور ہے، اس پر بال ہیں، اتنے بال کہ نہیں معلوم ہو رہا کہ تم کدھر ہے، منہ کدھر ہے۔ اب ہم پریشان تھے، نا امید تھے بہت زیادہ۔ ہم میں سے بعض لوگوں نے کہا اس جانور سے بات کرتے ہیں، کس سے راستہ پوچھتے ہیں، ایڈریس معلوم کرتے ہیں کہ ہم کہاں ہیں اور ہمیں کہاں جانا چاہیے۔ لوگوں نے کہا جانور سے بات کرتے ہو، جانور تو نہیں بولتا، کیا کرتے ہو، جانور سے بات کرتے، جانور تو نہیں بولتا۔ کہنے والوں نے کہا کہ حرج کیا ہے، کباہت کیا ہے، نہیں بولے گا تو خاموش ہو جائے گا نا، ہم چلیں گے آگے، بولنا چاہیے۔ اب خاموش نہیں رہنا چاہیے کسی کو۔ جیسے یہ پہنچے اس کے پاس، کہا من انتی، او جانور تو کون ہے؟ جواب میں اللہ نے اپنی قدرت کا مظاہرہ کیا، نہ بول سکنے والا جانور بولنے لگا۔ اے اللہ جو ہاتھ اٹھے وہ سلامت رہے، جو نہیں اٹھے گا اس کی دعا نہیں کرتا، جو نہیں اٹھے گا وہ دعا یوں ہاتھ اٹھا، یا اللہ جو اٹھے سلامت رہے۔ اللہ میں اپنا نعرہ نہیں لگوا رہا، آپ کا نعرہ لگوا رہا ہوں، آپ نے ہاتھ دیا، یہ ہاتھ کیوں نہیں اٹھتا اللہ؟ یا اللہ جو ہاتھ اٹھے سلامت رہے۔ بولنے لگا، بولنے لگا۔ اچھا جانور بھی بولتا ہے؟ ہاں بولتا ہے۔ ایک آدمی بیل پہ سوار ہوا، یہ بھی بخاری شریف کی حدیث ہے۔ بیل نے مڑ کر لگا، میں تو سواری کے لیے پیدا نہیں ہوا بھائی، مجھ پہ کیوں سوار ہوتے ہو، میں تو کھیتی باڑی کے لیے پیدا ہوا ہوں، آپ نے سواری میں استعمال کیا، مجھ سے اتر جاؤ۔ لوگوں نے کہا لوگوں بیل بولتا ہے، نبی کہتا ہے کہ بیل بولتا ہے۔ نبی اسلام نے کہا ہاں میں بھی اس پر ایمان لایا کہ بیل بولتا ہے، ابو بکر بھی ایمان لایا کہ بیل بولتا ہے، عمر بھی ایمان لایا کہ بیل بولتا ہے۔ وما ہما ثم، وہاں نہ ابو بکر موجود تھا نہ عمر موجود تھا۔ نعرہ تکبیر، محمد مصطفیٰ، صحابہ، کتنا اعتماد ہے لوگوں، یہ آپ کو عجیب غریب بات معلوم ہوتی ہے کہ دیکھو یہاں بیل بولتا ہے، میں مانتا ہوں، میرے تو ساتھی مانتے ہیں، آپ کیوں نہیں مانتے؟
وما هم مسمى. دیکھا ابو بکر بھی نہیں، نبی وکالت کر رہا، عمر بھی نہیں، نبی وکالت کر رہا. اوئے اگلی بات اس سے بھی عجیب ہے. ایک بیڑیے نے منہ کے اندر پنجوں میں ایک بکری کو اٹھایا اور لے جا رہا. صحابی کہتا میں نے دیکھا تو میں نے تیر مارے، اس سے وہ بکری منہ سے ادھر گئی، گر گئی. اس نے مڑ کر دیکھا، عجیب آدمی ہو تم، جب اپنی روزی اٹھاتا ہو میں تو اس میں خلل نہیں ڈالتا، میری روزی تم نے خلل ڈالی. کیوں تم نے ایسا کیا؟ تم نے ایسا کیوں کیا؟ آج تم بچاؤ گے، یوم الرائی میں کون بچائے گا مجھ سے جب آپ نہیں ہوں گے؟ اور بیڑیا خود بکریوں کی حفاظت کرے گا. کاش 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 میں ذاکر ہوتا. اور لوگ جواب دیتے، بولو سبحان اللہ، ہاتھ بلند کر کے سبحان اللہ بولو، ہاتھ بلند کر کے سبحان اللہ. آدمی نے کہا لوگو آؤ جنگل میں، عجیب بات ہو گئی ہے، ایک بیڑیا باتیں کرتا ہے، تعجب کی بات ہے. بیڑیا پھر بولا تعجب کی بات یہ نہیں کہ ایک بیڑیا بات کرتا ہے، تعجب کی بات یہ ہے کہ کھجوروں کے علاقے میں ایک نبی آیا ہے، وہ آپ کو جنت کی طرف بلاتا ہے اور آپ اس پر ایمان نہ لا کر دوزخ کی طرف جا رہے ہو. یہ تعجب کی بات ہے. بولو سبحان اللہ. بولا نبی علیہ السلام نے کہا ہاں بات ہو گئی ہے، میں بھی ایمان لائی ہوں، بکر بھی، عمر بھی. آج ایک جانور بول رہا ہے مانتے آپ کون ہو؟ کہہ رہا ہوں 80 سال کا گونگا نہیں بول سکتا، چاڑا نہیں بول سکتا، وہ 6 مہینوں کا طوطی بول سکتا ہے. اس گونگے کے چہرے پر ہونٹ ہے، طوطی کے چہرے پر چونچ ہے. یہ ملتے ہیں، وہ ملتے بھی نہیں ہے. اللہ بلانا چاہے تو طوطی کو بلواتا ہے، نہ بلوانا چاہے 80 سالہ جوڑے کو آدمی کو نہیں بلواتا، گونگے کو. ایمان سے بتاؤ کیا عقیدہ ہے جتوئی والوں کا کہ بلوانے والی طاقت کون ہے؟ اللہ کا نام بلند ہونا چاہیے. کون ہے؟ اور میری عادت ہے میں اللہ اللہ 2 بار سنتا ہوں. اللہ اللہ اللہ. بلوانے والی طاقت کون ہے؟ اللہ اللہ اللہ. 10 دفعہ بولو اللہ 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 اللہ، زور سے اللہ اللہ. اب ہاتھ بلند کر کے اللہ 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 اللہ. کہا مننتی آپ کون ہو؟ اس نے جواب دیا انا دابۃ الارض، میں دابۃ الارض ہوں. بہت اچھا ہوا آپ بات کرنے لگی ہو جانور، بہت اچھا ہوا آپ بات کرنے لگی. ہمارا تو یہ خیال تھا آپ بات نہیں کرو گی. اب بتاؤ ہم کہاں جائیں؟ ہم موت کے منہ سے آ گئے ہیں، ڈرے ہوئے سہمے ہوئے ہیں. ہمیں کوئی جگہ بتاؤ انسان کہاں بستے ہیں، بستیاں کدھر ہیں، چھوٹی بستی بڑی بستی. اس نے جواب دیا میرے ساتھ بات نہیں کرو، میں آپ کی باتوں میں دلچسپی نہیں لیتی. ادھر جہاں جا رہے ہو جاتے جاؤ، جاتے جاؤ، جہاں جا رہے ہو اس راستے پہ جاتے جاؤ. آگے پہاڑ آئے گا، پہاڑ سے مڑو، غار آئے گا، غار کے اندر جاؤ، محل آئے گا، محل کے آگے جاؤ، دروازہ کھولو، ایک آدمی ہوگا. وہ آدمی آپ کی باتوں میں دلچسپی لیتا ہے، میں نہیں لیتی. دوبارہ جگہ دیکھو، بخاری کھول کے سمجھا رہا ہوں، بخاری کھول کے. سیاہ الرحمن گجر صاحب کیسی قسمت ہے تمہاری، کہاں سے آیا اور کہاں ملا. اور بخاری کھول کے سمجھا رہا ہوں. ابھی تک میں نے بخاری سے باہر بات نہیں کی. کیا کہا؟ عجیب بات کی. جاتے جاؤ، جاتے جاؤ، جاؤ جاؤ، دور جاؤ، پہاڑ آئے گا، یوں مڑو،
وہاں غار آئے گا، غار کے اندر محل ہوگا، محل میں ایک آدمی ہوگا، وہ آپ کی باتوں میں دلچسپی رہتا ہے، وہاں جاؤ اس سے معلوم کرو۔ تمیمی داری کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھی چلتے گئے، پہاڑ آ گیا جس طرح بتایا تھا، پھر غار آ گیا جس طرح بتایا تھا، پھر محل آ گیا جس طرح بتایا تھا، محل کا دروازہ کھولا، آدمی بیٹھا ہوا تھا جس طرح بتایا گیا۔ آدمی میں دو باتیں بہت بڑی عجیب تھی، عام آدمی تھا، دو باتیں بہت بڑی، ایک تو وہ دیو ہیکل تھا، لمبا تڑنگا، موٹا تازہ، اور مثال حدیث میں یہ تھی کہ جو ہماری ران ہے یہ اس کا بازو تھا، دیو ہیکل، اور دوسری بات وہ باندھا ہوا تھا، کہاں سے؟ ہاتھوں سے، پاؤں سے، سینے سے اور سر سے باندھا ہوا تھا۔ فوراً ہی پہنچا تو اس نے ہم سے سوالات کیے، کہاں سے آئے ہو؟ کہا جزیرۃ العرب سے آئے ہیں، یہ بتاؤ کہ آپ کے جزیرۃ العرب میں فلان جگہ پر ٹھنڈا پانی، میٹھا پانی بہ رہا تھا، فلان ندی میں، سمندر میں، دریا میں، وہ اب بھی بہ رہا ہے یا خشک ہو گیا؟ ہم حیران ہو گئے، یہ کب آیا ہے؟ ہم نے کہا نہیں، وہ پانی تو بہ رہا ہے۔ کہا فلان جگہ پہاڑ کھڑا تھا، وہ اب بھی کھڑا ہے یا ریزہ ہو گیا؟ کہا نہیں، وہ کھڑا ہے۔ کہا فلان جگہ کھجوروں کی درخت ہے، وہ اچھی کھجوروں دے رہی تھی، وہ اس کی کیا پوزیشن ہے؟ کہ وہ اب بھی دے رہی۔ کہ فلان جگہ فصل ہوتی تھی، اب کیا ہے؟ فصل ہو رہی۔ 4 سوالات کیے، ہم بہت حیران ہوئے، یہ کس قسم کا آدمی ہے؟ پھر پوچھا امیوں کا نبی آیا ہے یا نہیں آیا؟ امیوں کا نبی آیا ہے یا نہیں آیا؟ مراد صلی اللہ علیہ وسلم، مراد مانا مطلب وہ امیوں کا نبی آیا ہے یا نہیں آیا؟ مراد ایسا نہیں، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ فخر کا مقام ہے، شرمانے کا نہیں، بولیے صلی اللہ۔ ہاتھ بلند کر کے امیوں کا نبی آیا نہیں آیا؟ ہم نے کہا وہ تو آ گیا، ظاہر ہو گیا، اس کا اعلان ہو گیا۔ کہا اچھا، لوگوں نے کیا سلوک کیا؟ کہا شروع میں تو بہت سختی کی، مخالفت کی، بعد میں مان لیا۔ کہاں تک اس کی بات پہنچی؟ کہا پورے جزیرۃ العرب تک بات پہنچ گئی۔ اب کہنے لگا کہ اچھا کیا لوگوں نے اس کی بات مان لی، ہم اور حیران ہو گئے۔ ہم نے پوچھا تو کون ہے؟ اس نے کہا یہ تو میں بعد میں بتاؤں گا، لیکن میں تمہارا مہمان بننے والا ہوں، میں آؤں گا تمہارے پاس، چھوٹی بستی میں بھی آؤں گا، بڑی بستی میں بھی آؤں گا، اور الفاظ حدیث کے وَلَا بَيْتَ حَجَرٍ وَلَا مَدَرٍ، نہ پتھر کا گھر باقی رہے گا مجھ سے، نہ کچا گھر باقی، سب میں آؤں گا۔ میں آؤں گا، میرے ایک ہاتھ میں آگ ہوگی، ایک ہاتھ میں ٹھنڈا پانی ہوگا، ایک ہاتھ میں غمی ہوگی، ایک میں خوشی ہوگی، ایک ہاتھ میں جنت ہوگی، ایک میں دوزخ ہوگی۔ لوگ مجھے معبود کہیں گے، میرا سجدہ کریں گے، مجھے مسجود کہیں گے، میری عبادت کریں گے، مجھے خدا کہیں گے، جو خدا نہیں کہیں گے وہ بادشاہ کہیں گے۔ میں کسی کا بادشاہ ہوں گا، کسی کا خدا ہوں گا۔ جو نہ خدا کہیں گے نہ بادشاہ کہیں گے وہ بہت تھوڑے ہوں گے، لیکن وہ بہت پریشانی کے عالم میں ہوں گے۔ میں آ رہا ہوں آپ کے پاس، میں آ رہا ہوں آپ کے پاس، میں آ رہا ہوں آپ کے پاس۔ تمیمی داری کہتے ہیں، ہم اور حیران ہو گئے۔ ہم نے پوچھا آپ کب آ رہے ہو؟ جواب دیا کہ یہ نہیں دیکھ رہا کہ مجھے باندھا گیا ہے، سر سے باندھا گیا ہے، سینے سے باندھا گیا ہے، پاؤں سے،
باندھا گیا ہے ہاتھ سے، جب یہ بندنیں کھلیں گی تو میں آؤں گا۔ ہم نے پوچھا یہ بندن کب کھلے گی؟ جواب دیا جب دنیا کا نظام درم برم ہونے لگے، قیامت آنے لگے تو قربی قیامت کے اندر میں آؤں گا۔ ہم نے تجسس کیا، پھر پوچھا اتنی باتیں بتا دی، یہ بھی بتاؤ آپ کا نام کیا ہے؟ اس نے جواب دیا انا مسیح الدجال، میں وہ قرب قیامت میں ظاہر ہونے والا دجال ہوں، کہہ رہا ہوں دجال ہوں۔ تمیمی داری نے کہا لوگوں یہ باتیں میں یہاں سنتا تھا، مانتا نہیں تھا، وہاں دجال سے ملاقات ہو گئی، اب میں اعلان کرتا ہوں تمہارا نبی سچا ہے، اس کا کلام بھی سچا ہے، اس کی بات بھی سچی ہے، اس کی ذات بھی سچی ہے، اس کی رات بھی سچی ہے، اس کی صفات بھی سچی ہے، اس کی جماعت بھی سچی ہے، نبی سچا ہے، کلام سچا ہے، پیغام سچا ہے، نبی سچا ہے، مقام سچا ہے، نظام سچا ہے، اعلان سچا ہے، نبی سچا ہے۔ لوگوں اس سچائی سے متاثر ہو کر میں اعلان کرتا ہوں، آپ بھی کرو، میں بھی کرتا ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اب بولو سبحان اللہ۔ 4 حدیثیں سنائی مفت میں، بالکل مفت۔ اگر بعض لوگوں میں ہوتا نا اور یہ 4 حدیثیں بخاری کی یوں سناتا تو وہ مجھے سونے سے تولتے۔ یا للعجب ولزیت الادب۔ اے اہل نظر ذوق نظر خوب ہے لیکن، اے اہل نظر ذوق نظر خوب ہے لیکن جو شے کی حقیقت کو نہ سمجھے وہ نظر کیا، وہ تو خوشبو ہواؤں میں بکھر جائے گا، مسئلہ پھول کا ہے، پھول کدھر جائے گا۔ 4 حدیثیں سنائی۔ یہ آخری حدیث سنا کر کیا بتانا چاہتا ہوں، یہ دجال کو یہودی ہاشم کہتے ہیں، ہم دجال کہتے ہیں، یہودی ہاشم کہتے ہیں، ہم دجال کہتے ہیں۔ یہ اس کا انتظار کرتے ہیں کہ وہ آئے گا ہماری جنگ جیتے گا، ہم بھی انتظار کرتے ہیں مہدی علیہ السلام کا اور عیسیٰ علیہ السلام کا، اور ہمارے نبی کی زبان پہ جھوٹ نہیں آیا۔ ہمارے نبی نے بتایا عیسیٰ دجال کو قتل کرے گا، ختم ہوگا یہ فتنہ۔ عیسیٰ علیہ السلام 40 سال تک حکومت کریں گے، کوئی اور حکومت نہیں ہوگی ان کے علاوہ، کوئی اور مذہب نہیں ہوگا اسلام کے علاوہ۔ 40 سال کے بعد ابو الیمن نام کا آدمی آئے گا، اس کی حکومت ظلم کی ہوگی۔ اس کے بعد بڑے بڑے نشانات قیامت ظاہر ہو جائیں گے۔ یہ سورج مشرق سے طلوع ہونے والا مغرب سے طلوع ہو جائے گا اور توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ عیسیٰ جیتے گا، عیسیٰ جیتے گا، دجال ہارے گا۔ آج کی لڑائی کل کی لڑائی کی ریہرسل ہے۔ جس طرح میرے نبی نے بتایا کل عیسیٰ جیتے گا، آج انشاءاللہ عیسیٰ کا بیٹا جیتے گا، اور کل دجال ہارے گا، آج دجال کا بیٹا اسرائیل ہارے گا انشاءاللہ۔ زور سے نبی علیہ السلام نے فرمایا، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، جو نبی بھی آیا اس نے دجال سے اپنی قوم کو ڈرایا، لوگوں دجال کے فتنے سے بچو، لوگوں دجال کے فتنے سے بچو۔ یہاں تک کہ نوح علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو ڈرایا، نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو ڈرایا۔ تمام نبیوں نے اس کے بارے میں بتایا۔ میں ایک بات کہتا ہوں جو کسی اور نبی نے نہیں کہی، میں ایک بات بتاتا ہوں جو کسی اور نبی نے نہیں بتائی، اور وہ بات یہ ہے انہو اعور وان اللہ لیس بعور۔ یہ کانا ہے اور خدا کانا، جو کانا ہوتا ہے وہ خدا کانا ہے۔ یہودیوں تم جس کو خدا کے اس کی آنکھ تو ٹھیک کرو، وہ پھر کیسا خدا ہے اپنی آنکھ ٹھیک نہیں کر سکتا اور لوگوں کو خدا بنے گا؟ اسکول میں شرارتی بچے نے کہا میں خدا ہوں، اسکول میں ایک شرارتی بچے نے اور بچوں سے کہا میں خدا ہوں۔ اس نے کہا بھائی اس طرح کی باتیں نہیں کرو، پھر لوگ قتل کر دیتے ہیں۔ اس نے کہا میں خدا ہوں، تم کوئی کام بتاؤ نا، کام نہیں کر سکا تھا پھر میں چھوڑ دوں گا۔ اس نے کہا تم ہر ایک کام کر سکتے ہو؟ ہاں کیوں، بتاؤ تو صحیح۔ تو وہاں ایک آدمی تھا، اس کی ایک آنکھ معذور تھی، وہ اس کو لے آئے کہ دیکھو اس کانا ہے نا،
اگر تم خدا ہو تو جو کانی آنکھ ہے اس کو ٹھیک کرو، یہ جو آنکھ کانی ہے اس کو ٹھیک کرو۔ اس نے کہا چاقو لاؤ، میں ایسا خدا نہیں ہوں کہ کانی آنکھ کو ٹھیک کروں، یہ کر سکتا ہوں جو ٹھیک آنکھ ہے اس کو کانی کروں۔ نہیں سمجھے؟ کہا اس کو خراب کر سکتا ہوں، اس کو ٹھیک نہیں کر سکتا۔ کیسا خدا ہے؟ اپنی آنکھ ٹھیک نہیں کر سکتا، اور اس کے پیشانی پہ لکھا ہوا ہے کاف فی رے، کافر، کافروں کا سردار کافر۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ انشاءاللہ عیسیٰ جیتے گا، اور آج میں کہہ رہا ہوں نبی علیہ السلام کے کلام ہے کہ آج فلسطین میں عیسیٰ کا بیٹا جیتے گا انشاءاللہ۔ بولو انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ ہمارے حکمران بہت بزدل ہیں، ان میں غیرت نہیں ہے۔ جتوئی والوں، آپ کسی دکان میں غیرت ملتی ہو مجھے بتاؤ، میں خرید کر ان کو پلانا چاہتا ہوں یہ غیرت۔ یہ جو ہمارے والے ہیں عجیب نمونے، پتہ نہیں کدھر سے نمونے آ جاتے۔ ایک نمونہ آتا ہے کہ الیاز الامان والحفیظ، لوگوں نے کہا کہ ایک راحیل شریف ہے، 45 ملکوں کی فوجوں کا سربراہ ہوگا، اور اسلامی ملک کی حفاظت۔ کدھر ہے راحیل اور شریف اور فوجی کدھر ہیں؟ وہ کب کام آئیں گے؟ اے مسلمان عرب حکمرانوں، بڑا تیر نہیں مار سکتے، صرف اپنا تیل روکو، تیل، تمہارا تیل وہ استعمال کر رہے ہیں۔ اور ہوائی جہاز جو آتا ہے جیٹ طیارہ بچوں کو مارنے کے لیے، بمباری کے لیے، اس میں تیل تمہارا جل رہا ہے۔ اتنا نہیں کہہ سکتا کہ میں دکاندار ہوں، یہ گاہک بدتمیزی کرے اس کو میں سودا نہیں دوں گا، اس کو سودا نہیں دو، یہ تمہارے پاؤں پڑے گا۔ لیکن غیرت کہاں سے دی جائے ان کو؟ جو ہماری تنظیم ہے OIC، اس کا میں ترجمہ کرتا ہوں I will see، میں تمہیں دیکھوں گا۔ اب دیکھنے سے قدم آگے بڑھاؤ بھائی، چھوٹے چھوٹے بچوں کو مارا جا رہا، فلسطین کے بچے، میں بہت زیادہ شرمندہ ہوں، اور فلسطین کی بیوہ خاتون میری بہن، میں بہت شرمندہ ہوں، میں آپ کی مدد نہیں کر سکا۔ میں نے ایک بچے کے بارے میں دیکھا ہے اور پڑھا ہے، پتہ نہیں آپ نے دیکھا ہوگا یا نہیں۔ ایک بچے کا باپ اسپتال گیا تھا، بیمار تھا، وہاں بمباری ہو گئی، وہی فوت ہو گیا، اور اس کو اجتماعی قبرستان میں ڈال دیا گیا۔ بچے کو نہیں پتا، وہ تو انتظار کر رہا ہے کہ باپ آئے گا، باپ نہیں آیا۔ چھوٹا بچہ ہے، نہیں سمجھتا باہر کتنا ظلم ہے، قتل کیا ہے، باپ کیوں واپس نہیں آیا۔ وہ اس کی ماں کہتی ہے کہ ہر مغرب کو وہ بچہ دروازہ کھولتا ہے، ماں سے کہتا ہے کہ اماں دروازہ بند نہیں کرو، میرا باپ آئے گا۔ ماں کی آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں، وہ نہیں بتا سکتی کہ تمہارا باپ جس راستے پر گیا ہے ظالم اب اس کو واپس نہیں چھوڑیں گے۔ مسلمانوں، جاؤ نا اس بچے کو بتاؤ تمہارا باپ نہیں آئے گا، اب تمہارا باپ نہیں آئے گا۔ وہ ظالموں کے ظلم کے چنگل میں آ گیا۔ کیا کر سکتے ہیں ہم؟ کیا کر سکتے ہیں؟ اپنے حکمرانوں سے کہتے ہیں ہمارا نام لکھو، ہمیں بھیجو۔ ہم براہ راست یہودیوں سے مقابلہ کرنا چاہتے ہیں، اگر غازی نہ بنے شہید تو بن جائیں گے نا، دل تو ٹھنڈا ہو جائے گا۔ نام لکھو ہمارا، ہمیں بھیجو، یہ قانونی اور سرحدی تقاضوں کو چھوڑو۔ شیخ اسامہ بن لادن رحمۃ اللہ علیہ آیا تھا، لوگوں نے کہا دہشت گرد ہے، وہ افغانستان کے مجاہدین کی مدد کرنے کے لیے آیا تھا۔ اسلام میں یہ سرحدیں نہیں ہیں۔ ایمان سے بتاؤ، میرا دل کرتا ہے کہ اللہ کے حضور ہم بھی اپنے ہاتھ کھڑا کر کے جہاد فلسطین کے لیے تیار ہو جائیں۔ اگر موقع ملا وہاں جانے کے لیے تو آپ جانے کے لیے تیار ہو انشاءاللہ؟ دونوں ہاتھ بلند کو، تیار ہو؟ تیار ہو؟ جزاکم اللہ خیرہ۔ میری عادت ہے کہ میں کھڑے ہو کر وعدہ لیتا ہوں، کھڑے بھی ہو جاؤ انشاءاللہ، بولو کھڑے ہو جاؤ، بولو انشاءاللہ۔